أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. إذا خشيت سطوة جبار أو ظلم ظالم أو أمر تخشى عاقبته، کہ اگر تم ڈرتے ہو کسی سطوہ ہوتا ہے کسی کی جو پاور ہوتی ہے، کسی کا جو آپ کے اوپر زور ہوتا ہے، کسی جبار کے زور سے یا اس کی پاور سے یا کسی ظلم کرنے والے کے ظلم سے، یا پھر کوئی بھی کام ہے جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، عاقبتہ اس کے انجام سے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈرا رہی ہے کہ اس کی جو اینڈ ہوگا یہ اچھا نہیں ہوگا، اس کی عاقبت اچھی نہیں ہے، تو فقرہ تو آپ یہ پڑھیں قل ان الامر کلہ للہ، کہ جو تمام کے تمام امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ثم نم قریر العین، پھر آپ سو جائیں اپنے سکون کی نیند، یعنی اس چیز کے اوپر آپ بھروسہ کر کے آپ سو سکتے ہیں، سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہ جو تمام امور ہیں، سب امر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سل الذی بیدہ کل شیء ان یعطیک ای شیء، کہ سوال کریں اس ذات سے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیدہ کل شیء، اس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، ان یعطیک ای شیء، کہ وہ تمہیں دے دے کوئی بھی چیز، ای شیء، کوئی بھی چیز، اور یہاں پر یہ نکرہ ہے تو مطلب کوئی اسپیسیفک نہیں، کوئی عام سی چیز بھی آپ مانگ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ تأکید ربانی جازم ینزع عنک اوہاما ثلاثتا، کہ اس بات کے اندر قل ان الامر کلہ للہ، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک تأکید ہے، یعنی ایک شورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کے اندر سے ینزع، یعنی نکال دیتی ہے آپ کے اندر سے تین طرح کے اوہام، تین طرح کے وہم کو، یعنی جو سوچ اور خیال آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، اوہام وہم کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیال آ رہے ہوتے ہیں، ایلیوژنز ہوتے ہیں ہماری، ان ساری چیزوں میں سے جو تین ہے بیسکلی اس کو یہ ختم کرتی ہے، اور وہ کیا؟ تعلق القلب بغیرہ، کہ آپ کا دل جو ہے وہ کسی اور کی طرف اٹکا ہوا ہو، تعلق کا جو ہوتا ہے نا، کوئی چیز لٹکائی کی سینس میں ہوتی ہے، تو کسی بھی اور کی طرف آپ کا دل اٹکے، اس وہم کو ختم کرتی ہے۔ والتوکل علی عدتک وعددک، اور یہ جو ورڈ ہے عدتک یا عدتک، جو بھی اس کا شاید علی عدتک ہوگا وعددک، کیونکہ علی آ رہا ہے۔ عدتک ہوتا ہے آپ کی جو پریپریشنز ہیں، آپ کی جو آپ نے جو بھی پلان کیا ہوا ہے وہ چیز، اور عادت جو ہے وہ آپ کا نمبر، ان چیزوں کے اوپر توکل آپ کا ہونا، یعنی اس وہم کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ لا کی یا نیگیٹو سینس میں یہ بات نہیں ہو رہی، یعنی آپ کا دل کسی اور کی طرف اٹکاوا ہو، یا آپ اپنی پلاننگ اور اپنے نمبر کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جائیں، وَالشَّكُّ فِي وَعْدِهِ، یا پھر شک ہو اس کے وعدے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں، وَسُوءُ الظَّنِّ بِرَبِّكَ، یا پھر بدگمانی ہو اللہ تعالیٰ کی سینس میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی کسی بھی موقع پہ بدگمان ہو، تو یہ چیزیں آپ کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ اب یہ جو لاسٹ دو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ آلموسٹ ایک دوسرے کے اندر آتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ پہلا اور دوسرا جو پوائنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، تو انہوں نے جس طرح یہ 3 پوائنٹس کہے ہیں نا، تو اس سینس میں آپ کا دل کسی بھی اور چیز کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جائے، یا پھر آپ کا جو توکل ہے وہ آپ کی پلاننگ اور آپ کے نمبر کے اوپر ہو،
اور پھر جو شک اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اوپر یا پھر بدظن ہونا، یہ چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو، ان وہموں کو آپ کے دلوں سے ختم کر دیتی ہے کہ ان سب چیزوں کا کوئی کام نہیں ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جو تمام اختیار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ اوکے، اس میں کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تو وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ مقتل یعنی جو ان کی قتل گاہیں ہیں جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا وہ اس طرف چل پڑتے۔ قال الحجاج لأم سجین، کہ حجاج نے ام سجین یعنی سجین کسی بندے کا نام ہے، سجین کی مدر کو یہ بات کہی، سأقتل ابنک، کہ میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ فقالت، تو اس نے کہا، یعنی جو مدر تھی اس نے کہا، لو لم تقتلہ مات، اگر تم اس کو قتل نہیں کرو گے تو وہ فوت ہو جائے گا۔ یعنی اس چیز میں جو ہے وہ بھروسہ دکھایا جا رہا ہے ایک مدر کا کہ بھائی اگر اس نے اسی ٹائم پہ فوت ہونا ہے جب تم نے اسے قتل کرنا ہے، تو اگر تم اس کو قتل نہیں کرو گے تو کوئی بھی اور ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ تو اگر اس کا وقت آ چکا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یعنی یہ یہاں پر جو ایک تقدیر کے اوپر ایک بلیو ہے وہ اس ماں کا ہمیں نظر آتا ہے، سجین کی مدر کا، کہ ان کو یقین تھا کہ میرے بیٹے نے جینا ہے تو جینا ہے، اور اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ ان ساری سچویشن سے وہ کیا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو وہ آزما لے۔ اب یہ سارا جو بات چل رہی ہے ابھی یہ غزوہ احد کے متعلق ہی چل رہی ہے، وہی آیت جو ہے وہ ابھی تک کنٹینیو ہو رہی ہے۔ أنزل الله الابتلاء بعباده ليختبر الله ما في صدورهم من حسن الظن به أو سوء الظن، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو آزمائش ہے، ابتلاء، اپنی آزمائش کو نازل کیا، بعباده، اپنے بندوں کے اوپر، لیختبر اللہ، تاکہ وہ امتحان لے سکے، ما فی صدورہم، جو بھی ان کے سینوں کے اندر ہے، جو بھی ان کے صدور کے اندر ہے، چاہے وہ حسن ظن ہے اور چاہے وہ سوء الظن ہے۔ جیسے اس آیت میں یہ جو 154 آیت ہے، اسی کے شروع میں جو ہے یہ بات آ رہی تھی نا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کے جو ظن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنے شروع ہو گئے تھے لوگ، جو وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جو سوء الظن ہے، جو برا گمان اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے، وہ لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ تو اب یہاں اسی آیت کے اینڈ میں پھر یہ بات آ رہی ہے کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جج کر لے اس ساری آزمائش سے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ قال الزجاج، زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ای کا مطلب ہے یعنی لیختبر اللہ تعالی ما فی صدورکم باعمالکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے لے اس چیز سے جو تمہارے صدور کے اندر ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اور وہ پتہ کیسے چلے گا؟ باعمالکم، تمہارے اعمال کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آزمائش تم پر ڈال رہے ہیں تو اس آزمائش کے ریئیکشن میں تم نے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے، وہ عمل بتائے گا کہ تمہارے دل کے اندر کیا چیز ہے، یا تمہاری زبان سے پتہ چلے گا یا پھر تمہارے کسی ایکٹ سے پتہ چلے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا حسن ظن رکھ رہے ہو یا سوء ظن رکھ رہے ہو، کیا چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے سینوں کے اندر ہے، وہ سامنے آ جائے گی تمہارے امتحان والی گھڑی کے اندر۔ فَإِنَّهُ قَدْ عَلِمَهُ غَيْبًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کو جانتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ وہ سچویشن میں ہمیں نہ بھی ڈالیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی آزمائش والی سچویشن میں ہوں گے تو ہم نے کیسا ایکٹ کرنا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَيُرِيدُ أَن يَعْلِمَهُ شَهَادَةً لِتَقَعَ الْمَجَازَاتُ عَلَيْهِ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو جانے شہادتاً کہ وہ اس چیز کی پھر گواہی ہو جائے لِتَقَعَ الْمَجَازَاتُ تاکہ اس کی بیس کے اوپر جو جزا ہے وہ اکر کرے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ایک بندے کو جزا دینی ہے جنت دے یا پھر جہنم دے وہ کس بیس کے اوپر ہوگی جو اس نے اس دنیا میں ایکٹس کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو بنانے کے بعد اپنے علم الغیب یعنی جو ہمارے لیے علم غیب ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے نا، ہمارے لیے ہر چیز غیب کی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں بالکل ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں، یعنی ان کا اتنا نالج ہے کہ وہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص اگر 50-60 سال 100-200 سال اس دنیا میں رہے گا تو وہ کس طرح کا انسان رہے گا، نیک انسان رہے گا یا برائی کا راستہ چوز کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ٹائم سپین دیا ہے اس دنیا کے اندر وہ اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب ہمیں جنت دینے لگیں یا جہنم دینے لگیں تو انسان کے پاس یہ مطلب بات نہ ہو، حجت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ بھئی آپ نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اگر موقع دیتے تو ہم یہ کام نہ کرتے. تو یہ صرف ہمارے لیے ہمارے پاس حجت نہ ہو اس لیے جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس اختیار ہے جو کرنا ہے کر لو، پھر اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ تمہارا فیصلہ کل ہوگا. ختم اللہ بهذه الجملة الآية حتى لا يظن الظان أن الابتلاء يضيف لله سبحانه علما جديدا. اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے آیت کو ختم کیا ہے. یہ جو آ رہا ہے نا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ آئے کے اینڈنگ میں آ رہی ہے، یعنی تقریباً سیکنڈ لاسٹ لائن بنتی ہے کہ یہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہاں گیا کہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم کیا ہے تاکہ جو گمان کرنے والے ہیں ان کو اس چیز میں لا يظن الظان ان الابتلاء يضيف لله سبحانه علما، کہ گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ جو ابتلا ہے یعنی جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ کوئی بھی قسم کا اضافہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، کسی نئے علم کا اضافہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. کیونکہ یہاں جو ہے یہ اور ویسے اگر ہم اس آیت کے لاسٹ سینٹنس کو دیکھیں تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے. تو اگر ہم خاص طور پر لاسٹ جو جملہ ہے اس آیت کا وہ دیکھیں تو واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والے ہیں جو بھی تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو بھی تمہارے دل کے اندر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کو سامنے لایا ابتلا کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت کا آخری سینٹنس دیا اس سے کوئی بھی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ جو آزمائش ہے اس کی وجہ سے اللہ کے علم میں اضافہ ہوا، یعنی کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ لگی. وَيَعْلِمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا جانا جو پہلے وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ ہمیں آیت کے اینڈ میں آگے نا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں جانتا تھا لیکن وہ آزمائش آئی تاکہ وہ اس ساری چیز کو منظر عام پر لا سکے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. حاشا سبحانہ، حاشا جو ورڈ ہے یہ آتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا خدا نخواستہ، یا عربی میں ایک اور ورڈ بھی بولا جاتا ہے معاذ اللہ. تو اس سینس میں یہ آتا ہے کہ یعنی ایک چیز جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، تو اس سینس میں یہ حاشا کا ورڈ آتا ہے، حاشا سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، غیب کی ہر جو چیز جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا.
یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے. اب یہاں پر کیا چیز اب ہمیں اس آیت کے اس حصے میں مل رہی ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز میں سلپ ہوئے ہیں اور شیطان کی بات انہوں نے مانی ہے تو وہ کس وجہ سے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا کچھ ایسے اعمال تھے جنہوں نے ان کے لیے آسان کر دیا شیطان کی بات کو ماننا. تو یعنی جو برائی ہے وہ آپ کے لیے آسان کرتی جاتی ہے کہ آپ شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیں. جو بھی شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے لا رہا ہے, جو بھی چیزیں آپ کے دلوں میں وہ ڈال رہا ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ اصل میں آپ کی ہی کچھ اعمال ہیں, برے اعمال ہیں جو کہ آپ کو اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ اس آیت کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے. بعض ذنوبك أو نياتك السيئة قد تكون سببا في تسلط الشيطان عليك وتصرفك عن الحق کہ بعض جو گناہ ہیں یا پھر جو بری نیتیں ہیں وہ اس چیز کا سبب بن جاتی ہیں کہ شیطان آپ کے اوپر تسلط قائم کر لے اور آپ کو حق سے وہ پھر سکے اور آپ حق سے پھر جائیں. یعنی شیطان کے ہمارے اوپر تسلط پانے کا اور ہمارا حق سے پھر جانے کا جو ریزن ہے وہ ہمارے بعض گناہ ہیں یا پھر ہماری بعض بری نیتیں ہیں. بعض ذنوبک او نیاتک السیئہ, یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں جو انسان کے اوپر شیطان کا تسلط بنا دیتی ہیں یا پھر اس کو حق سے پھیر دیتی ہیں. قیل لأبی سلیمان الدارانی, ابو سلیمان الدارانی سے کہا گیا ما بال العقلاء ازال اللوم عمن اساءهم, کہ آپ کا کیا خیال ہے ان عقلاء کے بارے میں, ان عقل مند لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ازال اللوم یعنی انہوں نے ازالہ کر دینا, کسی چیز کو ختم کر دینا, جو بلیمز ہیں ان کو انہوں نے ختم کر دیا, عمن اساءهم ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا. یعنی کچھ عقل مند لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی ان کے ساتھ شخص برا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ان کا قصور نہیں ہے, وہ ان کو بلیم نہیں کرتے. کیوں؟ یعنی اس کے بارے میں اب وہ اوپینین لے رہے ہیں ابو سلیمان الدارانی سے. تو فقالا, ابو سلیمان الدارانی کیا کہتے ہیں؟ فقالا, تو انہوں نے کہا انہم علموا, بے شک وہ لوگ جانتے ہیں. کون لوگ جانتے ہیں؟ عقلا, جو عقل والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان اللہ ابتلاہم بذنوبہم ثم قرأ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک جو عقل والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا ہے اس سچویشن میں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی برائی کی ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ یا عقل والے لوگوں کے ساتھ, وہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ بذنوبہم, اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو مطلب اس بات سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, تو آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہوتا جاتا ہے. آہستہ آہستہ آپ اس کو لائٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے لیے وہ چیزوں میں سارٹ آف مزہ یا اس طرح کی سچویشن بھی آنے شروع ہو جاتی ہے. مطلب وہ آپ کو پھر برائی نہیں لگتی. ایک وقت اس طرح آ جاتا ہے کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی, پھر وہ ایک چین بنتی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے وہ خطوات کا ورڈ کیا تھا نا, جو ایک سورۃ البقرہ کی پیچھے ہمارے پاس آیا تھا خطوات کا ورڈ, وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ خطوات اصل میں جو ہے, خطوات جو ہے وہ سٹیپ کو بولتے ہیں, تو سٹیپ کی پلورل ہے. تو خطوات ہمارے پاس تب بنتے ہیں جب ہم خطوہ کرتے ہیں, یعنی ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ ہوتا ہے تو وہ کلیکٹیولی ہم اس کو کہتے ہیں یہ خطوات ہو گئے ہیں, یہ بہت سارے سٹیپس ہو گئے ہیں. تو اگر ہم پہلے ہی خطوہ کے اوپر سٹاپ کر دیں, پہلے ہی سٹیپ کے اوپر برائی کو سٹاپ کر دیں, تو پھر وہ ہماری خطوات والی چین نہیں چلے گی. تو اس سینس میں کہ ایک برائی جو ہے وہ دوسری برائی کو لاتی جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں برائی کی.
تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتانے کے بعد سورۃ الشورى کی یہ آیا تلاوت کی، وما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی مصیبت ان کو پہنچی ہے، فبما کسبت قلوب ایدیکم، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے ہاتھوں نے اس کو کمایا ہے، جو بھی کوئی برائی ان کو پہنچی ہے وہ ان کی اپنی کمائی ہوئی چیز ہے۔ لو كانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ اب یہ اصل میں جو بات ہے یہ منافقین کی طرف سے کہی گئی تھی، یہ آیہ نمبر 56 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا وہ جہاد میں ہوں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حسرت بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ والا جو جملہ ہے کہ اگر وہ کسی سفر پہ نہ جاتے یا کسی جہاد میں نہ جاتے تو وہ مارے نہ جاتے، تو یہاں پر یہ اب ایکسپلین کریں گے لو کے ورڈ کو، جو کہ آتا ہے نا اگر کی سینس میں آتا ہے، اگر کے میننگ میں آتا ہے۔ لو حرف یفتح باب الحسرت علی ما فات، لو ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا حرف ہے، اگر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ اوپن کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے باب الحسرہ، حسرت کے باب کو۔ حسرت جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، جب آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کاش یہ نہ ہوتا، تو اس والی سچویشن کو یہ لو کا ورڈ ایسے باب کو کھول دیتا ہے، اس طرح کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ علی ما فات، جو چیز آپ سے گم گئی ہے، آپ سے فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ سے دور چلی گئی ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آپ کے اندر جو حسرت پیدا ہوتی ہے، وہ حسرت یہ لو کے ورڈ کی وجہ سے آتی ہے۔ وَالتَّرَدُّدُ فِي مَا هُوَ آتٍ، اور تردد ہوتا ہے، تردد اصل میں ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جس میں آپ کوئی ڈیسیژن نہیں کر رہے ہوتے، کوئی آپ کے پاس ایسی سچویشن آئی ہے، اچھا یہ کروں نہ کروں، اس کو ہم کہیں گے یہ تردد ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ تردد کا شکار ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دو سچویشنز کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ لو سے ہوتی ہے۔ لا تقل ابدا لو، تو اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ یہ بات نہ کہیں، یعنی اگر نہ کہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو اگر جو ہے اس ورڈ کو ختم کر دیں، جو ہونا تھا اس نے ہونا تھا۔ یہاں پر بھی جس سچویشن کو دیکھا جائے، جس نے فوت ہونا تھا، چاہے وہ جہاد میں گیا ہے چاہے وہ جہاد میں نہیں گیا، اس نے فوت ہونا ہے، چاہے کوئی سفر میں گیا ہے یا نہیں گیا، جب ایک شخص کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے فوت ہونا ہے۔ یہ تو سارے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اب یہاں پر ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا جو ایک گیدرنگ اکٹھی ہو گئی، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نرم دل تھے۔ اور یہ جب ہم سیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اس میں ایک شخص تھا، وہ نیا اس نے اسلام قبول کیا، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور باتیں بولنی شروع کر دی نماز کے اندر، تو صحابہ کرام جو باقی صف میں موجود تھے، انہوں نے کچھ صحابہ نے جو ہے وہ کچھ ان کو آنکھیں نکالی، مطلب اپنے جسٹر سے، کیونکہ باقی صحابہ تو پہلے کے مسلمان تھے، ان کو پتا تھا
کہ ہم نماز کے بیچ میں کلام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ان کو آنکھیں نکالی یا کچھ ایسے جسٹرز شو کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ نماز میں بول رہے تھے، کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں، ابھی مجھے بولنا نہیں چاہیے. لیکن اس دن مجھے خیال آیا کہ کاش میں ہوتا ہی نہ اس سچویشن میں، یعنی میں مر چکا ہوتا. تو اس کے بعد کہتے ہیں جب سلام پھیرا تو کہتے ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں اللہ کے نبی کے اوپر کہ انہوں نے مجھے جس طریقے سے سمجھایا. تو یعنی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی بعد میں تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے جس طریقے سے سمجھایا، نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، نہ انہوں نے مجھے کوئی مطلب برے سینٹینسز کہے، انہوں نے مجھے بڑے ہی آرام سے اور پیار سے اس چیز کو سمجھایا. تو اس سے ہم اگر سیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی نرم دل تھے. النفوس تنفر من الغليظ القاسي مهما بلغ من العلم والحكمة والخبرة. کہ جو نفوس ہوتے ہیں نفس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل یا لوگ اس سینس میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، تنفرو وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. الغلیظ القاسی، غلیظ جو بہت ہی سخت دل ہوتا ہے، قاسی بھی سخت دل کو کہتے ہیں، اور غلیظ جو ہے وہ بد زبان کی سینس میں آتا ہے. تو مطلب دل میں بھی اس کے سختی ہے اور زبان میں بھی اس کے جو ہے نا وہ سختی ہے. اس طرح کے لوگوں سے نفوس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بیٹھ کے بات کریں. مہما بلغ من العلم والحکمت والخبرہ، کہ وہ چاہے جتنے بھی علم اور حکمت والے ہوں، جتنا بھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہو، جتنے بھی وہ عالم فاضل ہوں، اگر ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس سختی ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، یعنی آپ سے دور ہو جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ سب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کل من انفض الناس من حوله، کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سے لوگ دور چلے جاتے ہیں اس کے ارد گرد سے، فعلیہ ان یراجع فظاظته، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار یراجع کرے، یعنی ایک بار اس چیز کو دیکھے کہ اس کا فظاظته کیسی ہے. فظاظہ کہتے ہیں روڈنس کو یا ہارشنس کو. اگر لوگ کسی بھی بندے کے پاس بیٹھ نہیں رہے، اس سے بات نہیں کر رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی روڈنس یعنی اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر غور کرے کہ کیا میرے اندر روڈنس ہے یا ہارشنس ہے، میری زبان میں تلخ کلامی ہے، تانے بازی ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتائی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں تھے، لیکن ان کی ایک مثال دی گئی ہے نا، ان کی مثال سے پھر اس چیز کو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کی اخلاقیات والا ہوگا، برے اخلاق کہنا چاہیے، کہ جس کے دل کے اندر بھی غلیظ چیز ہوگی، سختی ہوگی، اور اس کی زبان میں بھی سختی ہوگی، تو پھر اس کے پاس لوگ نہیں بیٹھیں گے. قرن بین فظاظة القول وغلظة القلب، یہاں پر ملا دیا گیا ہے فظاظة القول، کہ جو بات کی سختی ہے، جو بد زبانی ہے، اس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملایا گیا ہے؟ غلظة القلب، دل کی سختی کے ساتھ. یعنی یہ دونوں چیزیں ٹوگیدر ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ دل آپ کا جیسا بھی ہے وہ نظر تو تبھی آتا ہے جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں. تو ظاہر ہے دل میں سختی ہے، اور وہ سختی پھر آپ کی زبان سے نظر آ رہی ہے، جو آپ کی بد زبانی ہے اس سے وہ چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر قرنہ اکٹھی کی گئی ہیں. فتعرف على طبيعة قلبك عن طریق مراقبة لفظك، تو یہ کہ تم جان جاؤ گے کسی بھی شخص کی جو قلب کی طبیعت ہے، یعنی جو اس کے دل کی نیچر ہے، وہ آپ جان جائیں گے کسی بھی انسان کے. کس طریقے سے؟ عام طریقی، راستے سے، مراقبتی لفظ کا، مراقبہ کرنا یعنی دیکھنا، یعنی اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی الفاظ ہوں گے کسی بھی شخص کے، ان کو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے الفاظ یوز کر رہا ہے، اس چیز سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے دل کی نیچر کیسی ہے. کہ جو آپ کا دل ہوگا ویسی ہی آپ سے، آپ کے زبان سے جو ہے نا الفاظ نکلیں گے.
لو جمعت علوم أهل الأرض وذكاؤهم فلن تدخل القلوب إلا بطرق أبوابها بالكلمة الطيبة والمعاملة الهينة. اگر آپ جمع کر لیں لو جمعت علوم اہل الارض زمین والوں کے تمام علوم کو جمع کر لیں اور ان کی ذہانت کو وذکائہم ان کی ذہانت کو آپ اکٹھا کر لیں فلن تدخل القلوب تو آپ دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے الا بطرق ابوابها بالکلمۃ الطیبہ مگر یہ کہ جو طریقے کیونکہ دل میں جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ جو راستہ ہے بطرق ابوابها یعنی ان کے دلوں میں جانے کا جو راستہ ہے مطلب آپ کسی سے بھی بات کریں تو آپ اس کے دل میں کیسے جائیں گے جو اس کے دل کی طرف راستہ جاتا ہے تو وہ جو راستہ دل کی طرف جا رہا ہے وہ کیا ہے الکلمۃ الطیبہ والمعاملۃ الہینہ آسان معاملات اور جو اچھے کلمات ہیں ان کے ذریعے تو یہاں سے وہ ہمارا جو ایک مقولہ پاکستان میں بڑا مشہور ہے نا کہ دل کا راستہ جو ہے وہ پیٹ سے جاتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کھانے کی جو ایک لذت ہے اس سے جاتا ہے تو یہ یہاں پر غلط ہو گیا وہ بات تو آپ کی جو زبان ہے اس کے کلمات طیبہ اور اچھے معاملات جو آپ کسی بھی شخص کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کے اندر جتنی آپ ایز دیں گے الہینہ ایزی آپ اس کو جتنا آسان معاملہ اس کے ساتھ کریں گے اور اچھے کلمات آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے اسی کے ذریعے آپ دل میں جا سکتے ہیں قیلت فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو المؤید بالوحی وصاحب النبوہ فکیف بمن هو دونہ یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی یہ جو جملہ بھی اوپر کہا گیا نا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے تو یہ بات کہی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور وہ المؤید بالوحی کہ وہ وحی کے مددگار مؤید ہوتا ہے سپورٹر تو وحی کے مددگار کے سینس میں کہ جو وحی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی وہ ہمارے بیچ میں ایک کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام جبریل امین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا تھا وہ ہمیں پہنچاتے تھے تو اس سینس میں وہی ہمارے تک پہنچانے والے اور نبوت صاحب النبوہ یعنی وہ نبوت والے تھے تو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے فکیف بمن ہوا دونہ تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں تو یعنی ایک کوشچن ہے کہ ظاہر ہے جب ایک نبی کے لیے یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں تو عام بندے کے لیے بھی اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوتی یعنی اس اخلاقیات کی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام کا مشورہ ان سے لیا کریں اب یہ یہی والی آیت ہے جو آگے چل رہی ہے یہ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اس کے بعد کیا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ سو آپ ان سے درگزر کریں یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں یعنی صحابہ کرام سے درگزر کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اور تیسری بات کہ ان سے مشورہ کرنا پھر جب آپ پختہ ارادہ ہو جائے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی ڈیسیژن لے لیں مشورہ کیا ہے بہت ساری رائے کھٹی ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ایک مشورہ کر کے ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے اوکے تعجب ممن استبد برأيه ولم يشاور أحدا تعجب یعنی تعجب ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے اوپر استبد برأيه استبدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اپنی بات کو ہی مانتا ہے وہ لوگوں کی رائے کو ایکسپٹ نہیں کرتا ولم یشاور احدا اور وہ کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا یعنی یہ دونوں جو باتیں ہیں نا یہ ایک ہی میننگ میں ہے استبد برأیہ وہ اپنی ہی رائے کے اوپر جمع ہوا ہے
وَلَمْ يُشَاوِرْ أَحَدًا، وہ کسی کے ساتھ بھی مشورہ نہیں کرتا. اس چیز کے اوپر تعجب ہے. وَقَدْ شَاوَرَ خَيْرُ الْخَلْقِ وَصَفْوَةُ رُسُلِ اللَّهِ أَصْحَابَهُ. کیوں آگے وہ اس چیز کی ریزن دے رہے ہیں کہ تحقیق کے مشاورت کی ہے، مشورہ لیا ہے خیر الخلق، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے خیر ہیں، سب سے زیادہ بہترین ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وَصَفْوَةُ رُسُلِ اللَّهِ، صفوہ بولتے ہیں ایلیٹ کو، کہ رسولوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ ایلیٹ ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، انہوں نے مشورہ لیا ہے اصحابہ، اپنے اصحاب سے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشورہ لینا کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم کم ہے تو آپ مشورہ لے رہے ہیں، لیکن جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو یہ اس چیز کو بھی شو کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بھئی یہ نہیں ہے کہ بھئی ڈومیننس ہے کوئی، کہ ہاں بھئی عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کرام کو ایک بات کہہ بھی دیتے تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے تھے کہ ان کے منہ سے بات بعد میں پوری ہوتی تھی اور صحابہ کرام پہلے اس کو کرنا شروع کر دیتے تھے. تو صحابہ کرام کا جو ایک ریلیشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا، جس کو ہم سوچیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک عام سچویشن میں آپ دیکھیں نا، تو جو بڑا بندہ ہے، یعنی جو عہدے میں ایک سپیریئر ہے، وہ جب مشورہ لیتا ہے تو وہ جو ساتھ والے اس کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، یہ کوئی اپنی نہیں کرے جا رہا ہر ٹائم میں. اور یہ آگے بھی اس چیز کو بتائیں گے کہ جو بندہ صرف اپنی ہی رائے کو دیکھتا رہتا ہے نا، یہ فرعون کا ایک جو مینٹالٹی ہے، نفسیات ہے، یہ فرعون کی نفسیات اس طرح کی تھی. یہ اگلی آیت میں جو ہے، ابھی اگلی لائنز میں ہم یہ بات بھی یہ ایکسپلین کریں گے. پھر اس میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی مشورہ کرنا ان کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ. اسی چیز کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ توجیہ ربانی ہے اور منہج محمدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہج ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مشورہ کر کے چلا کرتے تھے. ما ابعدها عن قول، اور کتنا ہی دور ہے یہ والا قول، یعنی جو مشورہ کرنا ہے اس بات سے کتنا ہی دور ہے یہ قول. ما اریکم الا ما ارا، ما اریکم یعنی میں دیکھتا ہوں تمہیں، الا ما ارا جو میں دیکھتا ہوں. یہ فرعون کی بات ہے. اور اس کے اگر ہم اس کا جو ترجمہ ہے، یعنی ابھی تو میں نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ کیا نا، لیکن اگر بامحاورہ ہم اس کو دیکھیں تو میں وہی بتا رہا ہوں جس کے اوپر میں یقین کرتا ہوں. تو یہ بات جو ہے یہ فرعون نے کی تھی، اور یہ سورہ غافر میں یہ آیت کا ایک حصہ یہاں پر لے کر آیا جو کہ سورہ غافر سے ہے. وَهُوَ أُسْلُوبٌ فِرْعَوْنِی، یہ اسلوب فرعونی ہے، جو وہ کہتا ہے نا ہاں بس میں جو دیکھ رہا ہوں میں نے ہی اس چیز کو بلیو کیا ہوا ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اسلوب فرعونی ہے. وہ منہج استبدادی ہے. استبدادی وہی جو پیچھے ایک ورڈ استبدہ والا آیا تھا نا، یعنی وہ بندہ جو صرف اپنی ہی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتا. یہ والا منہج جو ہے یہ منہج استبدادی ہے، اور یہ منہج استبدادی جو ہے یہ فرعون کا منہج تھا. تو لا تتفر عن ولا تستبد. تو یہ جو ورڈ ہے نا تتفر، اس کا مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن اس پورے جملے میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ اس طرح کے نہ ہوں، اور ولا تستبد آپ جو ہے وہ ایسے نہ ہو کہ وہ اپنی ہی رائے کے اوپر سٹک ہوں، یعنی لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا، اس چیز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشورہ کرنے والے ہوں، لوگوں کو کنسیڈر کرنے والے ہوں اس طرح سے. المشورة تلقيح الرأي بآراء أخرى كما قال الشاعر. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مشورہ کرنا ہوتا ہے وہ تلقیح الرأی بآراء اخرى، ڈفرینٹ آراء کے بیچ میں تلقیح کرنا ہوتا ہے. تلقیح ورڈ کو جب میں نے سرچ آؤٹ کیا اس کا میننگ، تو مجھے یہ ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ ملا، جیسے کھجور کے درخت کے ساتھ تلقیح، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، یا اور میننگز کے ساتھ ملا. یہ مجھے رائی کے ساتھ نہیں ملا. تو ان میننگز کو سمجھتے ہوئے
جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سینٹینس کی کہ تلقیح الرأی بآراء اخرى، یعنی آپ ڈفرینٹ آراء کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک رائے کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ والی رائے کو ہم امپلیمنٹیشن دیں گے. یہ مجھے اس بات سے سمجھ آئی ہے. تو شعر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ شعر سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اگلے جملے پہ چلیں گے. سین لم تحتاج المشورة ولو كنت من اہل الرأي والمشورة، کہ نہیں تم اس چیز کے نیڈ میں، تحتاجو یعنی ضرورت ہونا، کہ کسی تم مشورے کی ضرورت میں نہیں ہو. ولو كنت من اہل الرأي والمشورة، اور تم اہل الرأی میں سے ہو اور مشورہ کرنے والوں میں سے ہو. یہ مجھے لگتا ہے جیسے اوپر والے شعر کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا سا اس ورڈ کو، اس شعر کو سمجھ کے مجھے یہی بات لگی تھی کہ شاور سوا کا اذا نابت کا نائبتن، کہ تم مشورہ کرو چاہے تم کسی بھی نتیجے پہ پہنچتے ہو یا درست ہوتے ہو یا نہیں، شاید اس طرح کی کچھ بات ہے. یومن وان کنت من اہل المشوراتی، تو اس طرح کرتے کرتے تم ایک دن جو ہے وہ مشورہ جن سے کیا جاتا ہے ان کے لیول پہ پہنچ جاؤ گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم بھی جب مشورہ کرتے ہیں تو ہر بندے کو نہیں پکڑ کے اس سے مشورہ کرتے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہاں ان کا ایکسپیرینس ہے، کوئی دیکھ بھال کے ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں. تو اس سینس میں شاید یہ جو ہے یہ جملہ پیچھے والے شعر کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں رہتی ولو کنتا، اور اگرچہ آپ اہل الرأی اور مشورہ میں سے ہوں. پھر اس کے بعد بھی جو جیم میں آ رہا ہے وہ ایک شعر ہے فلائن سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس میں ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. متى عزمت وصممت فتوکل علی اللہ، جب بھی آپ پختہ ارادہ کر لیں. عزمت اور صممت یہ دونوں ایک ہی اس کے اوپر ہیں، میننگ میں آتے ہیں کہ یعنی آپ نے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا، ہاں بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے. اس ڈیسیژن کے بعد فتوکل علی اللہ، آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. وامضی نحو هدفك بلا تتردد، اور آپ وامضی یعنی چلتے جائیں اس ہدف کی طرف، اس ایم کی طرف، بلا تتردد بغیر کسی تردد کے. جیسے تردد اوپر بھی میں نے ایکسپلین کیا نا کہ اس میں آپ ایک چیز کے اوپر قائم نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کا ڈیسیژن پکا نہیں ہو رہا تھا یہ کریں یا وہ کریں، مطلب ہاں یا نہ، اس چیز کے بیچ میں آپ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بلا تردد یعنی آپ کے اندر تردد نہ ہو، بس آپ نے ایک چیز کو فیصلہ کر لیا تو آپ اس کے اوپر چل پڑے. وثقی ان اللہ لن یخذلک، اور اس چیز کے اوپر آپ کا ثقہ ہونا چاہیے، آپ کا بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یخذل یعنی یخذل کا مطلب ہوتا ہے یعنی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یا انسلٹ نہیں ہوگی آپ کی اس میں، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس چیز میں بے عزت نہیں ہونے دیں گے، بے عزت نہیں ہونے دیں گے، اس سینس میں کہ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے اس سینس میں. قال القشیری، قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں وحقیقت التوکل شہود التقدیر، کہ جو توکل کی حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر تقدیر کو شہود یعنی آپ تقدیر کے وٹنس ہوتے ہیں، کہ آپ کے اندر جب تک توکل ہوتا ہے تو آپ تقدیر کو وٹنس کرتے ہیں، تقدیر کے آپ گواہ ہوتے ہیں، مطلب آپ کا جو بھروسہ ہے وہ تقدیر کے اوپر ہوتا ہے جب آپ توکل کر رہے ہوتے ہیں. واستراحت القلبی، اور آپ کے اندر دل کے اندر ایک استراحہ ہوتا ہے. استراحہ ویسے تو بولتے ہیں اس کو بریک کو بولتے ہیں نا، لیکن استراحت القلب یعنی قلوب یعنی آپ کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، ایک اطمینان سا ہے اس سینس میں. عن قدر تدبیر،
किद बोल किद सॉरी रा नहीं है यहाँ पे, अन किद तदबीरी तदबीरी, किद बोलते हैं जो आपकी थकावट और आपका जो मेहनत कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने तदबीर करते हुए की है, यानी उससे किद तदबीर जो आपकी थकावट और आपकी जो कोशिश है उस तदबीर के लिए जो आपने की है, उससे आपको उसके ऊपर आपका बिलीव नहीं है। ये जो अन आ गया है ना, इसने इस वाली चीज को निगेट कर दिया है और इस वाली चीज को इस्बात किया है। मतलब कि आपके दिल के अंदर सुकून है और आप उस चीज के ऊपर भरोसे में नहीं है जो आपने तदबीर करते हुए थकावट की है। यानी आपका जो भरोसा है वो अल्लाह ताला की जात के ऊपर है, अपनी तदबीर और अपनी कोशिश और अपनी मेहनत की जो चीज है उस पे आप नहीं टिके हुए। ये यानी इस जुमले का मतलब है। हम दराजात इंदल्लाह। ओके। हम दराजात इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, कि अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और इनके तमाम अमाल को बखूबी देख रहा है। كلما كسلت عن الطاعات وضعفت عن المسارعة في الخيرات فتذكر قوله هم درجات عند الله، کہ جب کبھی بھی کسلت ہوتا ہے سستی ہونے شروع ہو جائے، کبھی بھی سستی ہو جائے نیکی کی چیزوں میں، طاعات میں، اور ضعفت اور کمزوری آنے شروع ہو جائے عن المسارعات فی الخیرات، مسارع ہوتا ہے جب آپ خیرات کی ریس میں ہوں، یعنی آپ کوشش کریں ہاں بھئی میں نے 10 نیکیاں کی ہیں، میرے ساتھ والے نے 50 کی ہیں تو میں نے 60 کرنی ہے، یعنی آپ ریس میں ہیں کہ بھئی میں سب سے آگے چلی جاؤں۔ تو پہلے والے میں تو آپ طاعات میں آپ کے اندر سستی آ رہی ہے، اطاعت کرنے میں آپ کے اندر سستی آ رہی ہے، لیکن دوسرے میں آپ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں سے پیچھے ہیں، تو اس میں آپ کیا ہے کہ آپ کے اندر مسارعہ ہے، آپ کے اندر ایک ریس ہے کہ بھئی میں نے سب سے آگے جانا ہے۔ فتذکر قولہ، یعنی ان دونوں چیزوں میں جب آپ سست ہو رہے ہیں اور کمزور ہو رہے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کریں، ہم درجات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجات ہیں۔ فَدَرَجَتُكَ يَوْمُ الْجَزَاءِ غَدًا بِحَسْبِ نَصِيبِكَ مِنَ الْاجْتِهَادِ الْيَوْمِ، تو آپ کا جو درجہ ہے یوم الجزا، قیامت والے دن، جزا سزا کے دن میں، کل، جو کہ کل ہوگا، وہ کس چیز کے اوپر منحصر ہے؟ بِحَسْبِ نَصِيبِكَ، اس نصیب یعنی اس چیز کے اوپر یہ منحصر ہے، من الاجتہاد اليوم، جو آپ آج کے دن میں اجتہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نیکیوں کے لیے، ظاہر ہے تو اس چیز کے اوپر آپ کا درجہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم لیسن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔